آپ لوگ میری ایک بات سے لازمی طور پہ اتفاق کریں گے کہ تلخ ہونا منافق ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور لوگوں کو اتنا ہی میسر رہو جتنا کہ وہ مستحق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ایک نئے دن اور ایک نئے ولاگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جو یہاں پہ جو ہے نا وہ مارننگ کا ٹائم ہے اور میں یہاں پہ بریک فاسٹ بنانے کی تیاریاں جو ہیں وہ کر رہی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آج آپ لوگوں کے ساتھ ایک بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات ہوگی کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ زندگی میں نا دن رات بڑی محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، لیکن سٹل کیا ہے کہ اس کو اینڈ میں آ جا کے یہی فیل ہوتا ہے کہ اتنا روپیہ پیسہ کما لیا، اتنی بھاگ دوڑ کر لی، لوگوں کے لیے اتنا کچھ کر لیا، ہر کسی کے لیے اپنا من بھی مار لیا، لیکن اینڈ میں کیا ہے کہ لوگ ہم سے خوش نہیں ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی اہم باتیں شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ 8 ایسے کام ہیں جنہیں کہ آپ اگر کرنا چھوڑ دیں گے نا تو یقین مانیں آپ کی زندگیوں میں بھی نا سکون آ جائے گا، خوشیاں آ جائیں گی، اور آپ اپنے آپ میں نا بڑا ہی مطمئن خود کو محسوس کریں گے۔ تو سب سے جو پہلی اور امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ بھی آپ نا غیر ضروری طور پہ سوچنا چھوڑ دیں۔ ہم لوگ مطلب پاکستانی جو ہے نا ان کی یہ عادت ہے کہ ہم بہت زیادہ نا اوور تھنکنگ کرتے ہیں، کچھ لوگ وہم کا شکار ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ نیگیٹو تھنکنگ کی وجہ سے یعنی کہ نیگیٹو باتیں سوچ سوچ کے نا اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جتنا آپ لوگ پازیٹیو رکھیں گے، اپنی تھنکنگ کو جتنا آپ ایک پروڈکٹیو وے میں لے کے جائیں گے نا تو یقین مانیں آپ کی زندگی اتنی ہی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ جو بھی کام کرنا ہے جسٹ ڈو اٹ، مطلب زیادہ سوچیں گے تو آپ لوگوں آپ کو نا اپنی زندگی کو خود بخود مشکل کرنا شروع کر دیں گے۔ وہ ایک پنجابی کی کہاوت ہے نا کہ سوچی پیا تے بندہ گیا، بس اس بات کو نا اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ جو کام زندگی میں کرنا ہے اس کو کر گزریں، اور اس بات کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں کہ یہ اگر میں کروں گا تو ایسا ہو جائے گا، اگر میں ایسا کروں گا تو ویسا ہو جائے گا، اور ان چیزوں سے نا صرف اور صرف کیا ہے کہ زندگی میں پریشانیاں ہی آتی ہیں۔ اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور زیادہ اوور تھنکنگ نہ کیا کریں، اس سے کیا ہے کہ زندگی میں نا پرابلمز کریٹ ہوتی ہیں۔ نمبر 2 یہ ہے کہ بھی تبدیلیوں سے نہ ڈریں۔ ہم لوگ جو ہے نا اپنی زندگیوں میں یہ چاہتے ہیں کہ بس زندگی جس طرح سے جس ڈگر پہ چل رہی ہے نا اسی کے اوپر چلتی رہے، اور زندگی میں ہم لوگ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی چینجز آئیں۔ یقین مانیں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں نا ضروری نہیں ہے کہ اس سے آپ کی زندگی ہمیشہ مشکلات کا ہی شکار ہوگی، بلکہ کچھ تبدیلیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، اب مطلب کہ بھی آپ اپنی روٹین چینج کر کے دیکھیں، آپ اپنے اٹھنے اور سونے کا ٹائم جو ہے اس کو چینج کر کے دیکھیں، آپ اپنی زندگی میں تھوڑی سی ایکسرسائز کو لے کر آئیں، آپ اپنی زندگی میں مطلب جو روٹین ہوتی ہے نا اس کو چینج کر کے دیکھیں، تو یقین مانیں اس سے جو ہے نا وہ زندگی میں ایک بڑا ہی پازیٹیو ایفیکٹ آتا ہے۔ کچھ تبدیلیاں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کے اندر ایک پازیٹیو انرجی لے کر آتی ہیں، انسان کے اندر جو ہے نا وہ ایک خوش آئند بات لے کر آتی ہیں۔ اور اس کی مثال میں آپ کو ایسے ہی دوں گی کہ بھی ہم لوگ جو مطلب خواتین ہوتی ہیں نا گھروں میں اپنے کمرے کی سیٹنگ ہم لوگ چینج کرتے رہتے ہیں، اپنے لیونگ روم کی سیٹنگ چینج کریں، اپنے کچن کی چیزوں کی ترتیب چینج کر کے دیکھیں، تو یہاں سے آپ لوگوں کو نا فیل ہوگا کہ ایک فریش فیلنگ آتی ہے۔ اور گاہے بگاہے یعنی کہ 2-4 ماہ کے بعد 6 ماہ کے بعد اگر آپ لوگ یہ چینجز کرتے ہیں نا تو اس سے کیا ہے کہ ایک پازیٹیو انرجی آتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بھی زندگی میں کوئی ہلچل ہے، ہم زندگی میں کچھ کر رہے ہیں۔ تو ایسے ہی زندگی میں اگر ہم لوگ یہ سوچیں گے نا کہ بھی ہماری زندگی ایک ہی ڈگر پہ چلتی رہے تو زندگی بڑی ہی بورنگ ہو جاتی ہے، انسان کو اس میں کوئی ایکسائٹمنٹ نہیں رہتی۔ اور اگر ہم لوگ مطلب تبدیلیوں سے نہیں ڈریں گے، اپنی زندگی میں ہم لوگ چینجز آنے دیں گے اور ہر آنے والی چینج کو خوش آئند طور پہ لیں گے نا تو اس سے زندگی بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے، زندگی میں خوشیاں آتی ہیں، سکون آتا ہے، انسان اپنے آپ میں ریلیکس فیل کرتا ہے۔ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات نمبر 3 کہ بھی آپ لوگ نا ماضی میں زندہ رہنا چھوڑ دیں۔ جتنا زیادہ ہم اپنے پاسٹ کو جو ہے نا وہ یاد کرتے ہیں اور اس چیز کو مطلب کوشش کرتے ہیں کہ بھی ہم کاش جو ہے نا وہ ٹائم دوبارہ سے واپس آ جائے، نو ڈاؤٹ کہ انسان کے ماضی میں نا بڑی ہی پازیٹیو اور بڑی ہی مطلب کوئی خوشیوں بھری نا چیزیں ہوتی ہیں، کوئی ریمیمبرنس ہوتی ہیں، لیکن یقین مانیں جتنا ہم لوگ اپنے ماضی کو یاد کرتے ہیں نا تو اتنی ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اپنے حال میں رہنا سیکھیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں، اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں،
اور یہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کہ جو وقت ہمارے پاس آج ہے نا ہم نے اس کو ہی جینا ہے، اس میں ہی رہنا ہے، اور وہی ہماری زندگی ہے، کیونکہ ماضی میں تو ہم لوگ جا نہیں سکتے، جو وقت چلا گیا ہے وہ چلا گیا ہے، اس کو ہم دوبارہ واپس نہیں لا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے حال میں خوش رہنا سیکھیں، جو اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں، جو آپ کے پاس ریسورسز ہیں، انہی میں جو ہے نا وہ گزارا کرنا سیکھیں، انہی میں خوشیاں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، ہر کسی کو خوش کرنا۔ یہ ہماری زندگی کا نا ایک بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بھی گھر کے اندر نا ہم ہر بندے کا نا مطلب خوش کریں، اور اس سلسلے میں نا کیا ہے کہ اس کوشش کے اندر نا ہم اپنی ذات کو اگنور کر دیتے ہیں۔ جس دن ہم لوگ مطلب عورتیں یا ایون مرد بھی اگر اس چیز سے باہر نکل آئیں گے نا کہ بھی ہر بندہ ہم سے زندگی میں خوش ہو جائے، تو ایسا پاسبل ہرگز نہیں ہے۔ یقین مانے ہر بندہ نہ ہر کام میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص لازمی نکالے گا، ہر کسی کا منہ کسی نہ کسی بات کے اوپر بنا ہی رہے گا۔ تو آپ لوگ ہمیشہ اپنی ذات کے بارے میں پہلے سوچیں، اپنے آپ کے بارے میں پہلے سوچیں کہ بھی ہماری جو ہے نا وہ زندگی میں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ بھی آپ کبھی بھی کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال میں آپ کو ایسے ہی دوں گی کہ جب بندہ جو ہے نا وہ اپنے رب سے ہر حال میں خوش نہیں رہ سکتا ہے، وہ رب جس نے کہ ہمیں ہر نعمت دی ہے، ہر ہمیں زندگی کی بنیادی ضروریات دی ہیں، ہر سہولت دی ہے ہمیں، مطلب آپ یہاں سے ہی اندازہ کریں کہ انسان کو ایک پراپر باڈی کے ساتھ ہی پیدا کر دینا نا یہی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کا چلنا، ہمارا سانس لینا، ہمارا کھانا کھانا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، زندگی کے ہر کام کو ہم پراپرلی کرنا، ہماری تھنکنگ، ہمارے ذہن کا پراپرلی کام کرنا، یہ ساری نعمتیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود بھی کیا ہے کہ بندے جو ہیں نا وہ اللہ سے خوش نہیں ہیں، تو وہ آپ لوگوں سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ بس اس چیز کو ذہن میں بٹھا لیں کہ لوگ جو ہے نا وہ جب اپنے رب سے نہیں خوش ہیں، اس کی ذات سے نہیں، مطلب کہ بھی اس کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کرتے، تو وہ ہم سے کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ہم گھر میں موجود ہر بندے کا جو ہے نا وہ اس کی خوشی کا خیال رکھیں، اس کو ہم خوش کر پائیں اس لیول تک جا کے جو کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے؟ تو یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں۔ آپ انسان ہیں اور انسان غلطی کا پتلا ہوتا ہے۔ نمبر 5، اختلاف سے ڈرنا۔ ہم لوگوں کی یہ بڑی کوشش ہوتی ہے کہ فیملی میں رہتے ہوئے، باہر کہیں کام کرتے ہوئے، کہیں آتے جاتے ہوئے، فرینڈس اینڈ فیملی کے سرکل میں، یا مطلب ان لوگوں کے ساتھ جہاں پہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے نا، تو کوئی بھی بندہ ہم سے اختلاف رائے نہ کرے۔ یہ بات پاسبل ہے ہی نہیں۔ ہر انسان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، اس کی اپنی ایک تھنکنگ ہے، اس کے اپنی زندگی کے ٹارگٹس ہیں، اس نے جن کو مطلب جن کے تحت رہتے ہوئے نا اس نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اس کے اپنے اصول ہیں۔ تو یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں کہ کوئی بھی بندہ نا آپ سے اختلاف رائے نہ کرے۔ ان چیزوں کو نا پیچھے چھوڑ دیں، اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ جو چیز میری زندگی میں میرے سرکمسٹانسز کے مطابق جو ہے نا وہ ٹھیک ہے نا، مجھے اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ یہ نہ سوچا کریں کہ دوسرا کیا سوچے گا، یا وہ میرے بارے میں کیا اس کی رائے ہوگی، یا اگر میں یہ کام کر لوں گا تو وہ اس سے جو ہے لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ لوگوں کے چکر سے نہ نکل آئیں جتنی جلدی، اور جو ہے نا وہ ہم لوگ یہ بات انڈرسٹینڈ کر لیں گے نا کہ ہمیں لوگوں کے بارے میں نہیں سوچنا، ہمیں صرف اپنے بارے میں سوچنا ہے، تو یقین مانے زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ نمبر 6، یہ سوچنا کہ آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ موسٹلی یہ خواتین میں یہ بات ہوتی ہے، میں نے یہ بات نوٹ کی، اور اسپیشلی پاکستانی خواتین میں نا وہاں کی آپ کہہ لیں سوسائٹی ایسی ہے، وہاں کا کلچر ایسا ہے، وہاں کا آپ کہہ لیں کہ گروتھ کا ایک سٹائل ایسا ہے کہ ہم خواتین نا وہاں پہ پاکستان میں رہتے ہوئے یہ سوچنا شروع کر دیتی ہیں کہ بھی ہماری نا گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یقین مانے یہ ایک بہت ہی غلط فیلنگ ہے، ایک بڑی ہی غلط سوچ ہے۔ اس کو اپنے اندر سے ختم کر بیٹھیں، اس کو اپنے اندر سے اکھاڑ دیں، اور یہ سوچیں کہ میری اپنی جو ذات ہے نا وہ میرے لیے بہت ضروری ہے، میرے بچوں کے لیے ضروری ہے، اور میرے گھر کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسے دوسروں کے لیے نہ ویسٹ کریں۔ اور یقین مانے آپ لوگ جب یہ بات اسپیشلی خواتین یہ سوچنا شروع کر دیں گی نا کہ ہمارے بغیر زندگی کا فلاں کام نہیں ہو سکتا اور فلاں کام نہیں ہو سکتا، ایک لمحے کے لیے امیجن کر کے دیکھیں کہ آپ اگر ایک ماں ہیں تو آپ کے بچوں کی زندگی آپ کے بغیر کتنی افیکٹ ہوگی، اور اسی طرح سے مطلب باقی کے بھی لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی آپ کی ذات جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اپنے آپ کو کبھی بھی لو فیلنگز میں نہ لے کے جائیں۔ یہ نیگیٹو تھنکنگز ہوتی ہیں جو کہ انسان کو ڈپریشن کی طرف لے کے جاتی ہیں، تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ آپ کی جو ذات ہے نا اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اپنے آپ کو ایٹ دا فرسٹ پرائیورٹی رکھیں، ایٹ دا ٹاپ رکھیں۔
नंबर 7, ये सोचना कि आप पीछे हैं। अपने आप को दूसरों से कमतर महसूस करना, अपने आप को ज़िंदगी की दौड़ में ये महसूस करना कि वो दूसरा जो है ना वो मेरे से आगे है, या मतलब कि वो मेरे से ज़िंदगी में अच्छा मुकाम हासिल कर गया है, या वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मैं वो लेवल पे जाके जॉब नहीं कर सकता या कर सकती। और ये जो बातें हैं ना ये स्पेशली ख़वातीन के अंदर ज़्यादा होती हैं और मर्दों के अंदर भी पाई जाती हैं। अपने आप को एक मतलब प्रोफेशनल जेलसी में ना लेके जाएं। और इसी तरह से घर के अंदर भी बड़े बहन भाइयों के साथ, छोटों के साथ कोई भी कंपटीशन ना रखें, बल्कि हर बंदे की ना अपनी एक स्पेस होती है, अपनी एक प्लेस होती है। और अपने आप को आइडेंटिफाई करें और अपनी उस जगह के अंदर रहते हुए ना अपनी ज़िंदगी में अपनी एक अहमियत बनाएं और ख़ुद को आगे लेके चलें। अल्लाह ताला की ज़ात ने कभी भी किसी भी बंदे को और ना ही किसी इवन मैं ये कहूँगी कि मखलूक को, इवन इसमें जानवर भी शामिल हैं, बेमकसद पैदा नहीं किया है। हर इंसान के आने का इस दुनिया में कोई ना कोई मकसद है। और अपने आप को कभी भी लो फीलिंग्स में ना लेके जाएं। कभी भी ये ना सोचें कि हम ज़िंदगी की दौड़ में दूसरों से पीछे रह गए हैं, हम ये फ़लाँ मुकाम नहीं हासिल कर सके, मैं फ़लाँ डिग्री नहीं कर सका, मैं फ़लाँ जॉब नहीं हासिल कर सका, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, मेरे पास ज़ेवर नहीं है। ये सब बातें ना आपको लो फीलिंग्स की तरफ लेके जाती हैं, आपको ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती। जिस दिन आप लोग ये सोचना शुरू कर देंगे ना कि आई एम द बेस्ट और मेरे बगैर ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे बगैर मेरी फैमिली मुकम्मल नहीं है, मेरे बगैर मेरे बच्चे अधूरे रह जाएंगे, तो यकीन माने आप ज़िंदगी में ना बड़ा कुछ हासिल कर लेंगे। नंबर 8, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि अपनी खुशियाँ हम दूसरों के लिए कुर्बान कर देते हैं। ये बीमारी ना सिर्फ मर्दों में बल्कि औरतों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। और स्पेशली पाकिस्तानी कम्युनिटी और पाकिस्तानी कल्चर के अंदर रहने वाली औरतों के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा घर में पाई जाती है कि हम औरतें ना अपने आप को ये समझती हैं कि हम अपनी खुशियाँ जो है ना वो अगर दूसरों के लिए कुर्बान कर देंगे ना तो ये हम समझते हैं हमारी ज़िंदगी का मकसद हासिल हो गया। ऐसा हरगिज़ ना करें। यकीन माने ये छोटी छोटी खुशियाँ और छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के अंदर ना एक ताज़ा हवा का झोंका लेकर आती हैं। एक नया जोड़ा बना लेना, चंद चूड़ियाँ खरीद लेना, कुछ ज्वेलरी ले लेना, कुछ मेकअप का सामान ले लेना, या एक बर्गर खा लेना, कोई फ्राइज़ वगैरह ले लेना, ये छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं। और इन चीज़ों को क्या है कि औरतें ये समझती हैं कि भई अगर हम अपनी इन खुशियों को कुर्बान कर देते हैं दूसरों के लिए, तो वो समझती हैं कि भई हमने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम कर लिया है, मतलब कि शायद इससे हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। यकीन माने आपकी इन कुर्बानियों से ना किसी दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो दिल में आता है ये छोटी-छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी बातें इनको अपना लें। वो कर गुज़रें जो कि दिल में आ रहा है, क्योंकि जो ज़िंदगी आप आज जी रहे हैं ना वो ही आपकी ज़िंदगी है। क्योंकि आने वाला कल किसी ने नहीं देखा है। आपको इस चीज़ का क्या भरोसा है कि जो आने वाला नया दिन है वो आपके लिए आज से ज़्यादा बेहतर होगा? इस बारे में कोई नहीं जानता है। तो जो आज ज़िंदगी है ना हाथों में है, जो पल आप जी रहे हैं ना उसमें जो दिल में आता है उसको कर गुज़रें। अपने आप को, अपनी ज़ात को दूसरों के लिए कुर्बान हरगिज़ ना करें। और अपने आप में जितनी ज़्यादा आप पॉजिटिव फीलिंग्स लेकर आएँगे ना उतनी ही ज़्यादा आपकी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर हो जाएगी, आपको ज़िंदगी में सुकून मिलेगा। पैसे की दौड़ सिर्फ उतनी ही रखें जितना कि पैसा आपको ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए चाहिए। और इससे ज़्यादा की जो दौड़ होती है ना वो इंसान की ज़िंदगी में सुकून की बजाय बेसुकूनी लेकर आती है। आज ये जो बातें मैंने आपके साथ शेयर की हैं ना ये कहने को तो छोटी-छोटी ही बातें हैं, मामूली सी चीज़ें हैं, लेकिन यकीन माने इन पे अगर आप अमल करके देखेंगे ना, आज से ही शुरू कर दें, अभी से शुरू कर दें, तो आप लोग खुद से फ़ील करेंगे कि आप ना अपने आप को स्ट्रॉन्गर फ़ील कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आपको ऐसे लगेगा कि भी अब बेहतरी की तरफ जा रही है और आप अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग्स की तरफ लेके जाएँगे। और जितनी ज़्यादा इंसान के अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं ना वो खुद को स्ट्रॉन्गर फ़ील करता है, ज़िंदगी में उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ और सुकून आता है। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है? अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में with something new and something very interesting. Until then, Allah Hafiz.